کسی نہ کسی ٹاپک پہ روزانہ سنتے ہیں۔ معاملات میں سے نکاح ایک بہت اہم ضروری چیز ہے جس کی معلومات ہر مسلمان کو ہونا ضروری ہے۔ تو نکاح کا بیان، قرآن میں نکاح کی اہمیت۔ اسلام ایک ایسا کامل اور اکمل دین ہے جس نے انسان کی ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی۔ اللہ کریم نے دنیا میں بہت سی جاندار مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ان میں کسی کو نر بنایا، کسی کو مادہ بنایا، ان میں فطری خواہشات بھی رکھی ہیں۔ انسان بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، لہٰذا اسے بھی شہوانی جذبہ دیا گیا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے چونکہ تمام مخلوقات میں اشرف اور اعلیٰ بنایا ہے، اس لیے اسے فطری خواہشات پوری کرنے کا ضابطہ بھی انتہائی اشرف اور اعلیٰ نکاح کی صورت میں عطا فرمایا۔ لہٰذا نکاح ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں عطا فرمایا، اور اس کے ذریعے ہمیں جانوروں سے ممتاز کر دیا۔ قرآن کریم میں بھی رب کریم نے نکاح کی ترغیب اور اہمیت کو بیان فرمایا۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، 2 اور 3 اور 4۔ پھر اگر ڈرو کہ 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت مبارکہ کے تحت ہے کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی میں تو ناانصافی کرنے سے ڈرتے تھے، لیکن بہت سے نکاح کرنے میں کچھ خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ جب زیادہ عورتیں نکاح میں ہوں تو ان کے حق میں ناانصافی سے بھی ڈرو جیسے یتیموں کے حق میں ناانصافی کرنے سے ڈرتے ہو، اور اتنی ہی عورتوں سے نکاح کرو جن کے حقوق ادا کر سکو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آزاد مرد کے لیے ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ تمام امت کا اجماع ہے کہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ نکاح میں رکھنا کسی کے لیے جائز نہیں، سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ بات آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ آیت میں 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی صورت میں سب کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک سے شادی کرو۔ اسی سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی 4 میں عدل نہیں کر سکتا لیکن 3 میں کر سکتا ہے تو 3 شادیاں کر سکتا ہے، 3 میں نہیں کر سکتا 2 میں کر سکتا ہے تو 2 میں 2 کی اجازت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بیویوں کے درمیان عدل کرنا فرض ہے، اس میں نئی، پرانی، کنواری، مطلقہ، بیوہ، یہ ساری برابر ہے۔ یہ عدل لباس میں، کھانے پینے میں، رہنے کی جگہ میں، رات کو ساتھ رہنے میں لازمی ہے۔ ان امور میں سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نکاح کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے وہ روزے رکھے کہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرے طریقے کو محبوب رکھے وہ میری سنت پر چلے، اور میری سنت سے نکاح ہے۔ نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جو اس لیے مقرر کیا گیا کہ مرد کو عورت سے جماع وغیرہ حلال ہو جائے۔ مفسرین فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی نکاح کا معنی اور نکاح کو نکاح کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نکاح کا مطلب ہے ضم ہو جانا، ملنا۔ چونکہ نکاح کی وجہ سے 2 شخص یعنی خاوند اور بیوی یہ آپس میں ملتے ہیں، دائمی مل کر زندگی گزارتے ہیں، بلکہ نکاح سے عورت اور مرد کے خاندان، بلکہ نکاح سے کبھی 2 ملک مل جاتے ہیں، اس لیے اسے نکاح کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں یہ لفظ صحبت و عقد دونوں پر بولا جاتا ہے۔ نکاح کے لیے چند شرطیں ہیں۔ عاقل ہونا، مجنوں یا ناسمجھ بچے نے نکاح کیا تو نکاح ہوا ہی نہیں، منعقد ہی نہ ہوا۔ بلوغ ہونا، نابالغ اگر سمجھدار ہے تو منعقد ہو جائے گا مگر ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ گواہ ہونا یعنی ایجاب و قبول 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کے سامنے ہوں، گواہ آزاد، عاقل، بالغ ہوں، اور سب نے ایک ساتھ نکاح کے الفاظ سنے ہوں۔ بچوں اور پاگلوں کی گواہی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ صرف عورتوں یا خنثی کی گواہی سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک ان میں کہ 2 کے ساتھ 1 مرد نہ ہو۔ اعتدال کی حالت میں یعنی نہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہو، نہ وہ نامرد ہو، اور مہر اور نفقہ پر قدرت بھی ہو، تو نکاح سنت موقدہ ہے۔
کہ نکاح نہ کرنے پر اڑا رہنا یہ گناہ ہے، یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی طرح کا، اعتدال ہے، شہوت بھی زیادہ نہیں ہے، نہ مرد بھی نہیں ہے، نہ نفقہ بھی دے سکتا ہے، اب اس پر نکاح سنت موقدہ ہے، اس پہ کوئی اڑا رہے گا نہیں شادی کروں گا نہیں کروں گا، تو یہ گناہ ہے۔ اور اگر حرام سے بچنا یا اتباع سنت اور تعمیل حکم یا اولاد حاصل ہونا مقصود ہے تو ثواب بھی پائے گا، اور اگر صرف لذت یا قضائے شہوت منظور ہو تو ثواب نہیں ملے گا۔ شہوت کا غلبہ ہے کہ نکاح نہ کرے تو معاذ اللہ اندیشہ زنا ہے، اور مہر و نفقہ کی قدرت رکھتا ہو تو نکاح واجب ہے، یوں ہی جبکہ اجنبی عورت کی طرف نگاہ اٹھنے سے روک نہیں سکتا، یا معاذ اللہ ہاتھ سے کام لینا پڑے گا تو نکاح واجب ہے۔ یہ یقین ہو کہ نکاح نہ کرنے میں زنا واقع ہو جائے گا تو فرض ہے کہ نکاح کر لے۔ اگر یہ اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا تو نہ نفقہ نہ دے سکے گا یا جو ضروری باتیں ان کو پورا نہ کر سکے گا تو پھر مکروہ ہے، اور ان باتوں کا یقین ہو تو نکاح کرنا حرام، بلکہ نکاح بہرحال ہو جائے گا لیکن نکاح حرام ہوگا کہ جب وہ ضروری باتیں پوری نہ کر سکے، نہ نفقہ نہ دے سکے، یہ کنفرم ہے ایسا نہیں کر سکتا، تو اب اس کے لیے حرام ہے نکاح کرنا۔ نکاح میں یہ امور مستحب ہے، اعلانیہ نکاح کرنا مستحب ہے، نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا، کوئی سا خطبہ ہو، اور بہتر وہ ہے جو حدیث میں وارد ہے، مسجد میں نکاح ہونا، جمعہ کے دن نکاح ہونا، گواہان عادل کے سامنے نکاح ہونا، عورت عمر، حسب، مال، عزت میں مرد سے کم ہو اور چال چلن، اخلاق اور تقوی و جمال میں زیادہ ہو، جسے نکاح کرنا ہو اسے کسی معتبر عورت کو بھیج کر دکھوا لے اور عادات، اطوار، سلیقہ وغیرہ کی خوب جانچ کر لے کہ آئندہ خرابیاں نہ پیدا ہوں۔ کنواری عورت سے اور جس سے اولاد زیادہ ہونے کی امید ہو نکاح کرنا بہتر ہے۔ سن رسیدہ اور بد خلق اور زانیہ سے نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔ عورت کو چاہیے کہ مرد دیندار، خوش خلق، مالدار، سخی سے نکاح کرے، فاسق بدکار سے نہیں۔ فاسق مطلب جو اعلانیہ گناہ کرتا ہو، نمازیں نہ پڑھتا ہو۔ ہمارے ہاں سارا کچھ دیکھتے ہیں لیکن مین چیز دیکھتے ہیں کماتا کتنا ہے، گھر بار کیسا ہے، گاڑی ہے نہیں ہے، یہ معاملات دیکھتے ہیں۔ نماز چاہے ایک نہ پڑھتا ہو، گناہ خوب کرتا ہو، سود کی کمائی ہو، حرام کماتا ہو، اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، بس صرف بظاہر معاملات دیکھتے ہیں کہ اس کا رہن سہن، پروٹوکول، اس کا ظاہری معاملہ کیسا ہے، اور اس کی دینداری نہیں دیکھی جاتی، اس کی نمازوں پہ کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ جو بے نمازی ہے، جو رب کی نافرمانیاں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، وہ بیوی کا خیال کیا رکھے گا؟ وہ تو آئے دن مارے گا، اسے تنگ کرے گا، مینٹلی ٹارچر کرے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھے کہ نمازی ہے، دیندار ہے، رزق حلال کمانے والا ہے، نیک آدمی ہے یا نہیں ہے۔ انشاءاللہ نیک ہوگا تو وہ بچی کا زیادہ خیال رکھے گا، حقوق ادا کرے گا۔ جس کو خوف خدا ہوگا وہ حقوق ادا کرے گا، جس کو خوف خدا ہی نہیں ہے، جس کو اپنی پرواہ نہیں ہے کہ میں نمازیں چھوڑ رہا ہوں میں جہنم میں جاؤں گا، تو وہ بیوی کا کیا خیال رکھے گا؟ پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا، بیچارے والدین ساری زندگی ٹینشن میں آئے رہتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز دیکھیں کہ وہ نیک ہے یا نہیں، اللہ رسول کا فرما بردار ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد پھر باقی معاملات دیکھیں۔ الفاظ نکاح دو قسم کے ہیں، ایک ہے صریح، یعنی ایسا لفظ جس سے نکاح مراد ہونا ظاہر ہو، یہ صرف دو لفظ ہیں، نکاح اور تزوج، اور دوسرا کنایا، یعنی ایسا لفظ جس سے نکاح مراد ہونا تو ظاہر نہیں ہے مگر قرینے سے معنی نکاح سمجھا جاتا ہے۔ اب نکاح کنایا میں ان لفظوں سے نکاح ہو سکتا ہے جن سے خود شے ملک میں آ جاتی ہے، مثلا ہبہ، تملیغ، صدقہ، عطیہ، بیع، شرع، مگر ان میں قرینے کی ضرورت ہے کہ گواہ اسے نکاح سمجھے، کہ جو گواہ ہیں وہ بھی سمجھے کہ نکاح ہو رہا ہے۔ الفاظ اگر کوئی اور استعمال ہو رہے ہیں لیکن جو پاس گواہ ہیں انہیں سمجھ آ رہی ہو کہ یہ ہم نکاح کے گواہ ہیں، نکاح ہو رہا ہے، کچھ اور کام نہیں ہو رہا۔ ایجاب و قبول، یعنی مثلا ایک کہے کہ میں نے اپنے کو تیری زوجیت میں دیا، ایک کہے میں نے تجھے اپنی زوجیت میں دیا، دوسرا کہے میں نے قبول کیا، یہ نکاح کے رکن ہے۔ پہلے جو کہے وہ ایجاب ہے، اس ایجاب کے جواب میں جو کہے قبول ہے تو وہ قبول ہے۔ جو کچھ ضرور نہیں کہ عورت کی طرف سے ایجاب ہو اور مرد کی طرف سے قبول، بلکہ اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی
مرد بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ کو نکاح میں لیا، عورت بھی کہہ سکتی ہے کہ میں نے نکاح میں لیا. تو دونوں طرف سے ایجاب کوئی بھی کر سکتا ہے، قبول کوئی بھی کر سکتا ہے، دونوں طرف سے ہو سکتا ہے. ایجاب و قبول میں ماضی کا لفظ ہونا ضروری ہے. مثلا یوں کہ میں نے اپنا یا اپنی لڑکی یا اپنی موکلہ کا تجھ سے نکاح کیا، یا ان کو تیرے نکاح میں دیا. اب یہاں ماضی کا لفظ یہ کہے میں نے اپنے لیے یا اپنے بیٹے یا موکل کے لیے قبول کیا، یہ الفاظ ہونے چاہیے. یا ایک طرف سے امر کا صیغہ ہو، دوسری طرف سے ماضی کا. مثلا یوں کہ تو مجھ سے اپنا نکاح کر دے، یا تو میری عورت ہو جا. اس نے کہا میں نے قبول کیا یا زوجیت میں دیا، تو نکاح ہو جائے گا. یا ایک طرف سے حال کا صیغہ ہو، دوسری طرف سے ماضی کا صیغہ ہو. مثلا کہے کہ تو مجھ سے اپنا نکاح کرتی ہے، اس نے کہا کیا، تو نکاح ہو گیا. یا یوں کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، اس نے کہا میں نے قبول کیا، تو نکاح ہو جائے گا. ان دونوں صورتوں میں پہلے شخص کو اس کی ضرورت نہیں کہ کہے میں نے قبول کیا. اور اگر کہا تو نے اپنی لڑکی کا مجھ سے نکاح کر دیا، اس نے کہا کر دیا، یا کہا ہاں، تو جب تک پہلا شخص یہ نہ کہے کہ میں نے قبول کیا تو نکاح نہیں ہوگا. یعنی یہ کہے کہ کیا تو نے اپنی لڑکی کا مجھ سے نکاح کر دیا، وہ کہے ہاں، اب پھر یہ کہے ہاں قبول کیا، اب نکاح ہوگا. اور ان لفظوں سے کہ نکاح کروں گا یا قبول کروں گا، یہ اس طرح نکاح نہیں ہو سکتا. مستقبل کے الفاظ کہے گا تو اس سے نکاح نہیں ہوگا. نکاح میں یہ باتیں ضروری ہیں کہ منکوحہ، جس لڑکی سے نکاح کیا جا رہا ہے اسے منکوحہ کہتے ہیں. گواہوں کو معلوم ہو جائے، یعنی یہ کہ یہ فلاں عورت سے نکاح ہوتا ہے، گواہوں کو پتہ ہو کہ یہ نکاح کس کا ہو رہا ہے. ایک یہ کہ اگر وہ مجلس عقد میں موجود ہے تو اس کی طرف نکاح پڑھانے والا اشارہ کر کے کہے کہ میں نے اس کو تیرے نکاح میں دیا، اگرچہ عورت کے منہ پر نکاح پڑھا ہو، بس اشارہ کافی ہے. اور اس صورت میں اگر اس کے یا اس کے باپ دادا کے نام میں غلطی بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں کہ اشارے کے بعد اب کسی نام وغیرہ کی ضرورت نہیں، اور اشارے کی تعین کے مقابل کوئی تعین نہیں. دوسری صورت معلوم کرنے کی یہ ہے کہ عورت اور اس کے باپ اور دادا کے نام لیے جائیں، فلاں بنت فلاں بن فلاں. اور اگر صرف اسی کے نام لینے سے گواہوں کو پتہ چل جائے کہ یہ فلانی عورت ہے تو باپ دادا کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ اس کے نام بھی لیے جائیں، اور اس کی اصلاً ضرورت نہیں کہ اسے پہچانتے ہوں، بلکہ یہ جاننا کافی ہے کہ یہ فلاں ہے اور فلاں کی بیٹی ہے یا فلاں کی پوتی ہے. کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ نے وہ نکاح پڑھایا تو صرف بیٹی کا نام لیا، والد کا نام نہیں لیا. مطلب فلاں کا نکاح آپ سے کیا، کہتے ہیں آپ نے والد کا نام لیے نہیں، بنتے فلاں، یہ تو نکاح صحیح نہیں ہوا، دوبارہ سے وہ کر لیں. کیونکہ یہ نکاح کے مسائل پتہ نہیں ہوتے، ایک روٹین میں وہ جیسے دیکھتے آ رہے ہیں اسی روٹین سے چلتے ہیں، تو اس لیے پتہ نہ ہونے کی وجہ سے شکوک و شبہاتیں پڑ جاتے ہیں. پتہ نہیں کوئی صحیح نکاح نہیں پڑھایا مولوی صاحب نے، کوئی کمی رہ گئی ہے. کئی تو سامنے آ کے دولہا دلہن کو بٹھا دیتے ہیں، وہ یوں کریں جی ایسے کریں، وہ مولوی صاحب کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ نکاح یوں پڑھائیں. پہلے لڑکی سے قبول کرائیں گے، پھر کہیں نہیں اب لڑکے کو بھی قبول کروائیں، پھر اس کو قبول کروائیں گے، اب صحیح پکا نکاح ہوا. تو یہ معلومات چونکہ نکاح کے بارے میں نہیں ہوتی، اس لیے پھر عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. اور پھر کچھ مولانا حضرات بھی بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک روٹین سے چلے آ رہے ہوتے ہیں زندگی بھر نکاح پڑھانے میں. جب ان کو بتایا جائے کہ جناب بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی موکلہ کا جو جاتے ہیں نا، 2 گواہ جا کے پوچھ آئیں لڑکی سے، اجازت لے آئیں، اور وہ جاتے ہیں جی نکاح پڑھا دیں. اب اس میں زیادہ جو اچھے الفاظ ہیں جو دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے ہیں، امیر اہل سنت کی طرف سے رہنمائی ہے کہ وہ آپ جو نکاح پڑھانے والا ہے نا اس کو وہ وکیل مطلق بنا دیں، کیونکہ خود تو مولوی صاحب نہیں جا رہا لڑکی کے پاس میں آپ کا نکاح پڑھا دوں. جاتے ہیں گواہ جاتے ہیں، اب جو گواہ جا رہے ہیں وہ وکیل مطلق بنانے کی اجازت لیں کہ ہم مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کی اجازت دے دیں آپ کی طرف سے، لیکن وہ اجازت خود لے رہے ہیں، خود وکیل بن رہے ہیں نکاح پڑھانے کے. نکاح تو مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں یا کوئی اور پڑھا رہا ہے، تو اس لیے یہ بیچ میں تھوڑی گڑبڑ ہے. یہ جب سمجھانے کی کوشش کریں تو کئی پھر نہیں سمجھتے، ان کے لیے نیا مسئلہ ہوتا ہے تو شک میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا، جس بات کا پتہ نہیں ہو سمجھتے کوئی نئی بات ہے. تو اس لیے نکاح کے بارے میں بھی سارے معاملات کا علم ہونا ضروری ہے.
اور اس صورت میں اگر اس کے یا اس کے باپ دادا کا نام میں غلطی بھی ہو گئی تو نکاح نہ ہوا. یعنی دوسری صورت معلوم کرنے کی یہ ہے کہ عورت اور اس کے باپ اور دادا کے نام لیے جائیں کہ یہ فلاں بنت فلاں کی بیٹی ہے، یا اگر صرف اس کے نام لینے سے گواہوں کو پتہ چل جائے کہ یہ فلانی عورت ہے تو باپ دادا کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی احتیاط ہے کہ نام لے لیجیے، اچھی بات ہے. اور اس کی اصلاً ضرورت نہیں کہ اسے پہچانتے ہوں، بلکہ یہ جاننا کافی ہے کہ فلانی ہے، فلاں کی بیٹی یا فلاں کی پوتی ہے. اور اس صورت میں اگر اس کے یا اس کے باپ دادا کے نام میں غلطی ہوئی تو نکاح نہ ہوا. اور ہماری غرض نام لینے سے یہ نہیں کہ ضرور اس کا نام ہی لیا جائے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ تعین ہو جائے، خواہ نام کے ذریعے تعین ہو یا ویسے پتہ ہو کہ یہ لڑکی کون ہے جس کا نکاح ہو رہا ہے. اور اگر اس کی چند لڑکیاں ہوں تو پھر پتہ ہو کہ کون سی وہ لڑکی ہے. کسی کی 4 بیٹیاں ہیں، اب گواہوں کو پتہ ہی نہیں ہے کس کا نکاح ہو رہا ہے. پتہ ہونا چاہیے نا یہ چھوٹی والی ہے، یہ درمیانی والی ہے، یہ بڑی ہے، یہ فلاں کا نکاح ہو رہا ہے، ہم اس کے گواہ بن رہے ہیں. پتہ ہی نہیں چھوٹی کا نکاح ہو رہا ہے بڑی کا نکاح ہو رہا ہے، یہ پتہ ہونا ضروری ہے. اور چونکہ پاک و ہند میں عورتوں کا نام مجمع میں ذکر کرنا معیوب ہے، لہٰذا یہی پچھلا طریقہ یہاں کے حال کے مناسب سے ہے. لیکن ہمارے یہاں تبھی نام لینے میں اتنا زیادہ برا نہیں سمجھتے، لڑکی کا نام لیا جاتا ہے. اس کے بعد جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے اس کی تفصیل قرآن پاک میں بیان ہوئی. ترجمہ کنز الایمان 4 پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں بتایا گیا کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. ترجمہ کنز الایمان: حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا، دودھ کی بہنیں، عورتوں کی مائیں، ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو. تو پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں. اور تمہاری نسلی بیٹوں کی بیویاں اور 2 بہنیں اکٹھی کرنا، مگر جو ہو گزرا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان. محرمات میں وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے، اور حرام ہونے کے چند اسباب ہیں. حرمت نسب: پہلی قسم وہ عورتیں ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں. اس قسم میں 7 عورتیں: ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بانجی. یہ حرمت نسب کی وجہ سے. حرمت مصاہرت یعنی سسرالی رشتے: دوسری قسم میں وہ عورتیں ہیں جو مصاہرت یعنی سسرالی رشتے کی وجہ سے حرام ہیں. زوجہ موتوہ کی لڑکیاں یعنی زوجہ کی ماں، دادیاں، نانیاں، باپ دادا وغیرہ، اصول کی بیویاں، بیٹے، پوتے وغیرہ، فروخ کی بیویاں. وہ عورتیں جو نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، وہ 2 عورتیں کہ ان میں سے جس ایک کو مرد فرض کریں دوسری اس کے لیے حرام ہو. مثلا 2 بہنیں کہ ایک کو مرد فرض کرو تو بھائی بہن کا رشتہ ہوا، یا پھوپھی بھتیجی کہ پھوپھی کو مرد فرض کرو تو چچا بھتیجی کا رشتہ ہوا، اور بھتیجی کو مرد فرض کرو تو پھوپھی بھتیجے کا رشتہ ہوا. یا خالہ بھانجی کہ خالہ کو مرد فرض کرو تو ماموں بھانجی کا رشتہ ہوا، اور بھانجی کو مرد فرض کرو تو بھانجے خالہ کا رشتہ ہوا. تو ایسی 2 عورتوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا. بلکہ اگر طلاق دے دی ہو، اگرچہ 3 طلاقیں، تو جب تک عدت نہ گزر لے دوسری سے نکاح نہیں کر سکتا. چوتھا ہے حرمت ملک. چوتھی قسم وہ عورتیں ہیں جو اپنی ملک میں ہونے کی وجہ سے حرام ہیں. عورت اپنے غلام سے نکاح نہیں کر سکتی، خواہ وہ تنہا اس کی ملک ہو یا کوئی اور بھی اس میں شریک ہو. مولا اپنی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، مگر متاخرین کے نزدیک احتیاط کی وجہ سے نکاح کر لینا اچھا ہے. حرمت شرک. 5ویں قسم ہے وہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا شرک کی وجہ سے حرام ہے. مسلمان کا نکاح مجوسیہ یعنی آگ کی جو عبادت کرتے ہیں، بت پرست، آفتاب پرست، ستارہ پرست عورت سے نہیں ہو سکتا، خواہ یہ عورتیں آزاد ہوں یا باندیاں ہوں. غرض کتابیہ کے سوا کسی کافر عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی یہودون اور عیسائی عورت کے سوا کسی کافر عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا. حرمت ملک. حرہ آزاد عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا. آزاد عورت نکاح میں ہے اور باندی سے نکاح کیا تو صحیح نہ ہوا. تعلق حق غیر کی وجہ سے حرمت.
دوسرے کی منقوہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر دوسرے کی عدت میں ہو جب بھی نہیں ہو سکتا۔ عدت طلاق کی ہو یا موت کی یا شبہ نکاح کی یا نکاح فاسد میں دخول کی وجہ سے، کوئی بھی ہو، دوران عدت نہیں ہو سکتا۔ 8ویں قسم ہے زائد تعداد کی وجہ سے حرمت، یعنی 8ویں قسم وہ عورتیں ہیں جو مقررہ گنتی سے، یعنی 4 سے زیادہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ ان 4 شادیاں کی ہوئی ہیں پھر بھی 5ویں کا رہا ہے تو اب حرام ہے۔ آزاد شخص کو ایک وقت میں 4 عورتوں اور غلام کو 2 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حرمت رضاعت ہے 9ویں قسم۔ 9ویں قسم میں وہ عورتیں ہیں جو غیر کے بچے کو اپنا دودھ پلائیں۔ بچے نے جس عورت کا دودھ پیا وہ اس بچے کی ماں ہو جائے گی، اور اس کا شوہر جس کا یہ دودھ یعنی اس کی وطی سے بچہ پیدا ہوا جس سے عورت کو دودھ اترا، اس دودھ پینے والے بچے کا باپ ہو جائے گا، اور اس عورت کی تمام اولادیں اس کے بھائی بہن خواہ اسی شوہر سے ہوں یا دوسرے شوہر سے ہوں، اس کے دودھ پینے سے پہلے کی ہیں یا بعد کی ہیں یا ساتھ کی ہیں، اور عورت کے بھائی، ماموں، اس کی بہن، خالہ، یوں ہی اس شوہر کی اولادیں، اس کے بھائی بہن اور اس کے بھائی، اس کے چچا، اس کی بہنیں، اس کی پھوپھیاں، خواہ شوہر کی یہ اولادیں اسی عورت سے ہوں یا دوسری عورت سے، یوں ہی ہر ایک کے باپ، ماں، اس کے دادا، دادی، نانی، نانا وغیرہ۔ بچے کو 2 برس تک دودھ پلایا جائے، 2 سال سے زیادہ اجازت نہیں ہے دودھ پلانے کی۔ دودھ پینے والا لڑکا ہو یا لڑکی ہو 2 سال تک اجازت ہے۔ اور یہ جو بعض عوام میں مشہور ہے نا کہ لڑکی کو 2 سال تک، لڑکے کو 2.5 سال تک پلا سکتے ہیں، یہ غلط ہے، درست نہیں۔ یہ حکم دودھ پلانے کا ہے، اور نکاح حرام ہونے کے لیے 2.5 برس کا زمانہ ہے۔ اگر 2.5 سال کے اندر اندر دودھ پی لیا تو وہ نکاح حرام ہونے کے لیے وہ ہے، یعنی 2 برس کے بعد اگرچہ دودھ پلانا حرام ہے، مگر 2.5 برس کے اندر اندر اگر دودھ پلا دے گی حرمت نکاح ثابت ہو جائے گی، یعنی وہ اب اس کا بیٹا ہو گیا دودھ پینے والا، وہ اس کی ماں ہو گئی جس کا بھی اس نے 2.5 سال کی عمر کے اندر اندر دودھ پی لیا۔ اور اس کے بعد اگر پیا تو حرمت نکاح نہیں ہوئی، اگرچہ پلانا جائز نہیں۔ 2.5 سال کے بعد کسی نے دودھ پیا تو وہ اس کی ماں نہ ہوئی، 2.5 سال کے اندر پی لیا تو وہ پھر اس کی ماں اور اس کے باپ ہو جائیں گے۔ نکاح کے کافی سارے مسائل اللہ پاک ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔